یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے. پہلے تو ان تک ثابت ہی نہیں ہے, ثابت ہو جائے تو پھر اجتہاد ہے صحابی کا. اور وہ کیسا؟ فرمایا یہ اعتقاد اور تھا اور وقتی ضرورت اور تھی. اعتقاد ان کا بھی تھا کہ جہاں نبی علیہ السلام بیٹھے جگہ برکت سے بھر جاتی ہے, مگر چونکہ وہ درخت معین نہیں رہا تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اگلے سال کے ہے کون سا. اگر معین ہوتا تو بالکل نہ کاٹتے, اگر تعین رہتا تو بالکل نہ کاٹا جاتا. چونکہ تعین باقی نہیں رہا تھا تو اس مسلط کے پیش نظر کاٹ دیا گیا. اگر وہ ذکر کاٹنے کا منقطع ہے اور ثابت نہیں ہے تو اس واسطے کہنے لگا کہ وہ ایک صحابی سے ذاتی سوچ اور وہ بھی جزوی وقت کے لیے اس مجبوری کی بنیاد پر کہ وہ معین نہیں ہے, اس صورتحال میں اس کے کاٹنے کو دلیل بنا کے سارے اسلامی جو آثار تھے ان پر چڑھائی کر دی گئی اور پورا عالم اسلام تڑپتا رہا. اور انہوں نے داغے شرک اور بدعت کے فتوے اس وقت بدعت اور غیر مشروع کے, اور آج وہ ایڈوانس ہو کے شرک تک فتوے پہنچ گئے ہیں. اس واسطے ادھر وہ کمپنی پھر ریالوں پہ لگی, ایڈ آئی, ان کو بھی جھگڑنا بھول گیا. آج اہل سنت و جماعت جو ملت اسلامیہ کی حقیقتوں کے وارث اور دائی ہیں, ہم پھر وہ سبق ان کو یاد کرا رہے ہیں اور پیغام خیر ان کی طرف بھیج رہے ہیں اور یہ دعوت اصلاح دے رہے ہیں کہ اور یہاں بھی ان کے جو ہرکارے ہیں ان تک کہ اپنے پچھلوں کو دیکھو اور لگانا ہے فتوا تو ان پہ بھی شرک کا لگاؤ, پہلے ان پہ ہاتھ صاف کر لو اور پھر دیکھا جائے گا. پورے کا پورا لٹریچر اگر غیر مقلدیت کے باپ دادا کا ہو یا دیوبندیت کے باپ دادا کا ہو, پہلے وہ جلائیں گے تو پھر ہم پہ فتوا لگائیں گے. اور اللہ کا فضل ہے ہمیں ایسے فتووں کی کوئی پرواہ نہیں, ہمارے ساتھ رب کی تائید ہے, محبوب علیہ السلام کی نگاہ عنایت ہے. محتشم سامعین حضرات, اس واسطے یہ جو غلط فہمیوں کے دروازے تھے کوشش کرنی تھی ہم نے کہ ہم ان کا جواب دیں. یہ بار بار درخت کی جو بات کرتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں. شبیر عثمانی کہتا بڑوں کے پلے بھی کچھ نہیں تھا, میں نے ساری دلیلیں دی, کوئی بول نہیں تھے, صرف اس کا ذکر کیا. اور یہ سند کے لحاظ سے منقطع ہے اور مفہوم کے لحاظ سے وقتی ایک یہ کاروائی تھی, یہ عقیدہ کا معاملہ نہیں تھا ہمیشہ کے لیے, اور اس کی وجہ عدم تعین تھا کہ اس کا اگر پتہ رہتا تو کبھی بھی اس کو نہ کاٹا جاتا. چونکہ حضرت جابر بن عبداللہ کا وہ عمل میں نے تمہارے سامنے پیش کیا کہ مسجد فتح جو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر دعا مانگی تھی خندق والے دن, حضرت جابر کہتے ہیں, میں نے متعدد حوالوں سے تمہارے سامنے پیش کیا اس کو, الوفا سے, مسند امام احمد بن حنبل سے, کہ حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی زندگی میں مشکل مقام آتا ہے میں مسجد فتح میں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں, ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے. محتشم سامعین حضرات, اس واسطے اگر دین جو جہاں سے چل کے آیا ہے اس کی بات ان لوگوں کے لحاظ سے جو جن کے پاس رہا کرنی ہے تو وہ وہی دین ہے جو مسلک اہل سنت, خمیر اہل سنت اور ضمیر اہل سنت میں موجود ہے. اور جن لوگوں کے اب حافظے اتنے تیز ہو گئے, ہاضمے بڑھ گئے, بے نمازی کو مشرک کہہ دیا, اور جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا, انما المشرکون نجس والی آیت جو بے نمازی پر پڑھیں, اب آگے ان سے کسی اسلامی تعلیم کا کیا ان سے امید کی جا سکتی ہے. یا پر کھرچنے والے مسجدوں سے اور جگڑنے والے یا کی وجہ سے اتنے بڑے شرک ان کے لحاظ سے پھیل جاتے ہیں. جو کہتے بندہ فوت ہو گیا اب اس کو یا کہو, میں کہتا ہوں اگر بخاری شریف کو پڑھا نہیں سونگا بھی ہوتا تو ایسی باتیں کوئی نہ کرتا. بس اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں, چونکہ اصل یہ تو سیکنڈ لاسٹ اجتماع ہے. کل مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں سب قافلے راستے بھٹی میرج ہال کی طرف انشاءاللہ وہ پر نور اجتماع ہونے والا ہے. آج کا اجتماع بھی اللہ کے فضل سے دور دور تک روشنی بکھیرنے والا ہے. یہ حدیث شریف بخاری شریف میں 278 نمبر حدیث ہے. یا کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے جو شبہ ان کا ہے, کوشش کروں گا, فضل اللہ نے کرنا ہے. کتنے ہیں جو عمر فاروق توحیدی بن جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانت بنو اسرائیل یغتسلون عراۃً, بنی اسرائیل کے لوگ ننگے غسل کرتے تھے. ینظر بعضهم الی بعض, ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے.
وکانا موسیٰ یغتسل وحدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام علیحدہ کرتے تھے. تو چونکہ سوچ گستاخانہ تھی تو نبی پر معاذ اللہ بدگمانی ہونے لگی ان کو. فقالوا، کہتے ہیں واللہ ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا الا انہ آدر. فرمایا ان کو کچھ بیماری ہے خصیتین کی، تو اس لیے چھپاتے ہوئے علیحدہ غسل کرتے ہیں. اگر یہ صحیح ہوتے تو ہمارے ساتھ ہی غسل کرتے. یعنی یہ پرانی ایک گندی سوچ ہے کہ قوم میں نبیوں کو اپنے اوپر قیاس کرتی ہے. انہوں نے کہا صحیح ہوتے تو ہمارے ساتھ ہی غسل کرتے، ان کو کوئی بیماری ہے اعلیٰ تناسل شرمگاہ کے لحاظ سے، تو اس واسطے یہ علیحدہ غسل کرتے ہیں. اب رب کو یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے محبوب پہ تنقید کی جائے اور بک بک کرنے والے بک بک کرتے رہیں. اللہ نے کہا جو ہوتا ہے ہوئے، ہم صفائی ضرور دلوائیں گے. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کپڑے اتار کے غسل کرنے لگے. آدر کا الزام تھا. آدر یہ ہوتا ہے کہ خصیتین پھول جائیں، تو یہ ایک عیب ہے. انہوں نے معاذ اللہ نبی پر یہ کہا کہ جسمانی طور پر صحیح نہیں ہے، تو اس لیے علیحدہ ہوتے ہیں. اب رب ذوالجلال نے حکم دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فذهب مرتن، ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے گئے. فوضع ثوبه علی حجر، کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے اور علیحدہ غسل کر رہے تھے. ففر الحجر، پتھر بھاگ گیا. پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا، اور سمجھدار اتنا تھا کہ منہ بستی کی طرف کر لیا کہ جہاں وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے جو الزام لگاتے تھے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں گئے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، اور غسل کے لیے کپڑے اتارے ہوئے تھے. اب پتھر جامد ہے، مگر شان نبی کے اظہار کے لیے جمادات بھی متحرک ہو جاتے ہیں. پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب جب پتھر بھاگا، فخرج موسیٰ فی اسرہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور کہتے کیا تھے؟ ثوبی یا حجر، او پتھر میرے کپڑے دے جا. ثوبی یا حجر، ثوبی وہی یا، ثوبی 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 یا حجر، یا حجر یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے. اب اس پتھر کے دل کتنے تھے، اس کے دماغ کتنے تھے، اس کی حیات کیسی تھی؟ وہ جو اللہ والوں کو یا سے نہ پکارنے دیں کہ روح نکل گئی ہے، اب یا سے کیوں پکارتے ہو؟ میں پتھر کی مثال بطور سمجھانے کے دے رہا ہوں، ورنہ وہاں پتھر اور وہاں کہاں رب کے ولی کا مقام، وہ کہیں اونچا مرتبہ ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے، ہیں رب کے نبی توحید پرست بڑے ہیں، اور یا کے ساتھ ندا کر رہے ہیں. کر کس کو رہے ہیں؟ بے جان چیز کو. اور ہے کیا؟ پتھر. پتھر. ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے دے جا. تو بے جان کو جو یا سے ندا کرے اگر مشرک ہو جاتا ہے تو رب کے نبی کا کیا بنے گا؟ تو پتہ چلا نبی نے کوئی غلطی نہیں کی. سوچ غلط ہے اس کی جو اس یا پہ اعتراض کرے، سوچ غلط ہے. ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے. ثوبی یا حجر، بخاری میں 2 مرتبہ اس کا اس طرح ذکر ہے، او پتھرا میرے کپڑے دے جا. ثوبی یا حجر، اے پتھر میرے کپڑے. اس کو یا کے ساتھ ندا کی، اور پتھر اتنا سیکھا ہوا تھا اس نے بریک لگائی نہیں، اور اتنا سپیڈ میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑے ہیں، مگر وہ وہاں جا کے رکا ہے جہاں سارے مجمع لگا کے بیٹھے تھے، اور وہاں پتھر پہنچ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، حتی ناظرت بنو اسرائیل الی موسیٰ، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. فقالوا واللہ ما بموسیٰ باس، ما بموسیٰ من باس. انہوں نے کہا ہم تو جھوٹ بولتے رہے کہ ان کو بیماری ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے، ان کو تو کوئی بیماری نہیں ہے. اخذ ثوبہ، تو پتھر نے کہا بس کام پورا ہو گیا، اب کپڑے واپس لے لو. اخذ ثوبہ فتافق بالحجر ضربا،
آپ نے کپڑے پکڑے اور اس کو پھینٹی بھی لگائی پتھر کو، اس کو مارا، اور یہ اس کو یا کہنا اور پھر کہ اس نے میرے بلاتے ہوئے بھی دوڑ کیوں لگائی ہے، یعنی جو تقاضا تھا کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، میں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، غصہ بڑا تھا، تو بے جانوں کے لیے سزائیں کوئی نہیں ہوتی، یہاں پر انہوں نے اس کو مارا بھی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ اگر رب کی قدرت ہو تو پتھر میں سمجھ آ جائے کہ دوڑ لگانی ہے، مخصوص ٹائم میں لگانی ہے اور مخصوص سمت میں لگانی ہے اور مخصوص جہت میں مخصوص جگہ پہ جا کے رک جانا ہے، تو جو رب پتھر کو اتنا سکھا دے تو جس ولی کے دل پہ روزانہ 360 جلوے برسیں اس کو کتنا عطا فرما دے گا۔ یہ معیار انہوں نے جو شرک کے بنا لیے، اس سے پھر بچے گا پیچھے کون؟ کہ یہاں سے اللہ کے سوا کسی کو پکارا، اور وہ کسی کون ہے؟ وہ بے جان چیز ہے۔ اور اگر یہاں پہ کوئی یہ دلیل دے نہیں اگرچہ پتھر تھا مگر چونکہ اس وقت تو دوڑ رہا تھا تو زندہ ہو گیا تھا، چونکہ دوڑ رہا تھا تو اب وہ جامد نہیں رہا تھا، چونکہ دوڑ رہا تھا اور ہلتے دوڑنے میں اس کو یا کہا گیا، تو میں کہوں گا پھر تم نے خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ اگر بے جان پتھر اللہ کی توفیق سے دوڑنے لگے تو تم زندہ ماننے لگ جاؤ، جن کے لیے روح کا کوئی تصور نہیں تھا، اور جس اشرف المخلوقات انسان کو رب ذوالجلال نے روح دے کے مالا مال کیا اور پھر قبر میں روح کو پھر لوٹا دیا، تو آد روح فی جسد ہی کا ذکر حدیث میں آیا، پھر اس سے کیوں دشمنی ہے، کیوں عداوت ہے؟ جس وقت ایک پتھر کی شان مانتے ہو تو دل بھر کی شان بھی مان جاؤ۔ محتشم سامعین حضرات، یہ عقیدہ توحید سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، اس کی دوسری قسط ہم نے بیان کی، اور انشاءاللہ ہم تھکیں گے نہیں، جتنے وہ شکوک و شبہات لائیں گے ہم ان کا جواب دیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے دل میں بھی نور ایمان اعلیٰ طریقے سے داخل ہو جائے۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے کل کا جو ہمارا موضوع ہے، مجھے اسلام چاہیے ہر نگر میں، اس کے لیے ہر طرف دعوت پھیلائیں، سارے دوستوں کو اس طرف متوجہ کریں اور وقت پہ تشریف لائیں۔ بڑا ہی پر نور، پر سوز، پر کیف، علمی، ایمانی، اکانی، روحانی پروگرام منعقد ہونے والا ہے۔ باہر سٹال کے قریب مولانا محمد لیاقت جلالی صاحب جامعہ جلالیہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ اپنا فطرانہ اور زکوٰۃ اور جامعہ کے ساتھ تعاون کے لیے رسید لے سکتے ہیں۔ کل کے خصوصی اجتماع کے لیے خصوصی کوششیں کریں۔ ہمارے آج کے اجتماع میں جامعہ جلالیہ لاہور کے سینئر مدرس استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ارشاد احمد جلالی صاحب تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہم نے محض احقاق حق کے لیے جو دلائل پیش کیے ہیں، شک والوں کو اس سے روشنی عطا فرما، یقین والوں کی یقین میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تمام حضرات و خواتین کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرما۔ ہمارے آج کے میزبان الحاج چودھری ڈاکٹر شوکت علی صاحب جو ہیں، اے اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما، اور اس پروگرام کا ثواب ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور ان کے والد محترم کو صحت عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے، سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے والدین کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مولانا فیض سلطان صاحب کے بچے بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما، اور صوفی محمد رشید صاحب کے چھوٹے بھائی بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے مولا، جہنم سے آزادی کی اس عشرے میں ہم سب کو نارے جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگوں نے پیغام سنا ہے، ان کو اس کا مبلغ بنا، اور گلی گلی محلے محلے میں اس فکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ادارہ صراط مستقیم پاکستان کو اپنے عظیم مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما،
اور جتنے کارکنان مبلغین دن رات محنت کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ